رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی الذین تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کتاب العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ محترم حضرات، بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، اس میں حق تعالی شانوں نے اصول بنایا، ایک اصول بتایا، زندگی کا اصول کسی بھی سماج، کسی بھی ملک کے لیے۔ وہ تعاون فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، کوآپریشن کرو، علی البر نیک کاموں، والتقوی اور تقوی کے کاموں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور گناہ کے کاموں میں، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تو یہ اصول حق تعالی شانوں نے بیان فرمایا۔ تو جس سماج میں، جس قوم میں، جس ملک میں یہ بات پائی جائے کہ وہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں، اور برائیوں میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہوں، ایک دوسرے کو روکتے ہوں، تعاون نہ کرتے ہوں، تو اس سماج کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے حالات، ان کی سیرت، تابعین، تبع تابعین، تعاون علی البر، تو اس میں تعاون کا جو لفظ آتا ہے اشتراک کے لیے آتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے مل کر، تعاون علی البر۔ تو اسلام کی تمام عبادات، نماز، اس میں بھی ایک دوسرے کا تعاون ہے کہ سب مل کر نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ حج میں بھی ہے، تو روزے میں بھی آدمی کو احساس، غریب کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں وہ غریب کے لیے دی جاتی ہے، یعنی اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے کہ امیر لوگ سالانہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اہل کفر، اہل شرک جو ہیں، ان کے یہاں سود ہے، اس میں امیر آدمی اور امیر ہو جاتا ہے، غریب آدمی اور غریب ہو جاتا ہے، یعنی وہ عذاب ہے، وہ مستقل عذاب ہے۔ تو تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، نیکی میں۔ تو بر کا جو لفظ ہے کلمۃ جامعۃ، یہ جامع ترین کلمہ ہے، للخیر کلی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں تمام خیر کے کاموں، تمام بھلائیوں کے لیے، تمام نیکیوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی تمام فرائض کی ادائیگی، واجبات، مستحبات، سنن، سب کی ادائیگی، تمام نیکی۔ اور اسلام چونکہ نام ہے ایمانیات کا، عقائد کا، حسن معاملہ کا، اچھے سے معاملات کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، اور حسن اخلاق کا، تو ان چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ تو اس میں سب آ گئے بر میں، یعنی اس ایمانیات، عقائد اس کے اچھے ہوں، تو عمل میں، علم میں، قول میں، فعل میں، باتوں میں، ہر طرح سے مدد کرنا۔ اب ایک انجینئر کس طرح مدد کرے؟ وہ اپنے علم سے، اپنے فن سے مدد کرے، اور ایک ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری سے مدد کرے لوگوں کی، ایک عالم اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچائے، داعی اپنی دعوت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو ہر شخص، آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، یعنی سب سے پسندیدہ آدمی اللہ کے یہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تعاونوا علی البر، تو یہاں اسی کا حکم دیا کہ تعاون کرو تم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا تعاون کیا، کفر کو، شرک کو مٹانے میں، حسن معاملات، حسن اخلاق دنیا والوں کو سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے، عمل سے، مال سے تعاون کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تو 700، یمن سے ایک وفد آیا، 700 لوگ تھے اس میں،
تو ہر طرح سے آپ علم سے، عمل سے، توشے سے ان کی مدد کی، یعنی جاتے وقت توشہ، زاد سفر، کھانے کے لیے سامان ان کے ساتھ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نبوت سے پہلے تھی۔ جب پہلی بار نبوت آئی، جب وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہمے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے۔ خشیت علی نفسی، آپ فرماتے مجھے اپنی جان کا ڈر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا احسان ہے پوری امت پر، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سب سے پہلے انہوں نے تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، تو پوری امت پر ان کا احسان، اور انہوں نے شک و شبہ نہیں کہ فوراً تسلی دی۔ یعنی ایسی زوجہ محترمہ، مسلمانوں کی ماں، کہ فوراً کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، فوراً جو ان کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں جو الفاظ آئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے آپ کا ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی عجیب واقعہ ہو، کوئی شیطان وغیرہ ہو، کوئی بلا ہو، کوئی مصیبت ہو۔ آپ نے فوراً فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا آپ کو۔ یعنی سیدہ خدیجہ آئی تھی، انہوں نے تسلی دی، اور پھر فرمایا اور دلائل دیے، یعنی ڈھارس بندوائی، تسلی دی، فرمائی انک لتصل الرحم، آپ تو عزیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، ہر طرح کی مالی، اخلاقی، ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ، تحمل الکل، یہ نبوت سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی آپ کے اخلاق سب سے اچھے جانتی تھی چونکہ آپ کی بیوی تھی۔ وتحمل الکل، اور سب کا، لوگوں کا بوجھ، سماج کا بوجھ اٹھاتے ہیں، سماج کی ذمہ داری آپ سنبھالتے ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کا تعاون، مدد کرتے ہیں، تحمل الکل۔ وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں آپ، مہمان کوئی ہو، آپ کوئی بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچے تھے، وہ جب سب سے پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو جان کا خطرہ تھا کہ ان سے جو ملے گا اس کی بھی جان کو خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ 3 دن تک بیت اللہ میں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ تاکید تھی، وہ ساتھ میں رہتے تھے، آپ نے ان کی پرورش کی، تو وہ دیکھتے تھے کوئی مہمان ہے، اجنبی ہے، اپنے گھر لے جاتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی بھی مہمان ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لے آتے ہو، تو تحمل الکل، وہ ان کو بھی کہے، جب ان کو دیکھا کہ یہی ہے، ان کا کام نہیں ہوا تو کیا پریشان، ان کو بتایا جی ایسے ملنا آیا ہوں، ان کا اچھا، تو ان کو تم میرے ساتھ چلو، ان سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس لیے مجھ سے دور رہنا، تم ساتھ ساتھ مت چلنا، چونکہ یہاں جو ان سے ملتا ہے تو جان پہ آفت آ جاتی ہے، تو اگر مجھے خطرہ دکھائی دیا تو میں استنجا کی نیت سے کھڑا ہو جاؤں گا، دوسرے سمجھیں گے کہ استنجا کرنے کھڑا ہوا ہے، تم اپنے بچ جانا۔ تو اس طرح وہ ان کو لے گئے، 3 دن تک ان کھانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرائی تو انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو اس لیے ان کی مہمان نوازی 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے تربیت یافتہ ہیں، وہ ساتھ میں لے جاتے، کوئی بھی مہمان ہوتا پریشان حال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ٹھکانہ تھا، تو تحوت کے تقری ضعیف، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تقری ضعیف، وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم، اور جو محروم ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو آپ کما کر دیتے ہیں، وہ تکسب المعدوم، ایسی مثالیں نہیں مل سکتی، تکسب المعدوم، آج کل تو اسے پاگل سمجھیں گے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اپنا کچھ خیال نہیں رکھتا، دوسروں کو دے دیتا ہو، حالانکہ وہی اصل ہے، جو دوسروں کو دیا جائے وہ کام آئے گا، ورنہ تو آدمی چلا جائے گا، زمین جائیداد پراپرٹی وہ یہی رہ جائے گی۔ وہ تکسب المعدوم، اور فرمایا وتعین علی نوائب الحق، یعنی جن پر سماوی آفات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ان کی آپ بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، ان کا خلاصہ پیش کیا تسلی کے لیے، وہ فرمایا کہ یہ سارے کام، سارے سماجی کام، دوسروں کا تعاون کرنا، اس میں سب دوسروں کا ہی تعاون ہے،
تو وہ تکسی و تعین، ہر طرح کے پریشان حال لوگوں کے آپ خیال کرتے ہیں، ایک سانس میں فرمایا، ان کو تسلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد وہ فوراً حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان وہ ہیں، انہوں نے کہا کرے یہ تو فرشتے ہیں اور یہ وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، وحی لاتے تھے، اور آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اور میں اگر اس وقت جوان رہا، مضبوط رہا، آپ کا تعاون کروں گا۔ تو آپ نے حیرت کا اظہار کیا کہ مجھے آنکھوں پہ پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، یہ مجھے نکال دیں گے، مخرجی یہ قومی، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ آپ فرما ہاں، جو یہ دعوت لے کر اٹھا ہے تو پھر اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے، تمام انبیاء کی یہ تاریخ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کوئی آتی، کوئی لونڈی آتی، کوئی کنیز آتی اور وہ کہتی جی میری سفارش کر دیجیے، آپ اٹھتے اور مدینے کے آخری سرے پر اس کے ساتھ جاتے، اکیلے جاتے۔ اب وہ جو مالک ہے اس کا، وہ کہتا ہے جی آپ تشریف لائے، شرمندگی ہوئی، آپ فرما دیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ اب وہ کہ نہیں، ان کے خیال رکھنا ان کا، بس یہ کہہ کہ اکیلے آئے۔ یعنی آپ نے یہ سکھایا، اپنے عمل سے سکھایا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ پھر آپ کے صحابہ نے تعاون کیا، تعاون علی البر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے احسان ہے، امت پر احسان ہے، سب سے پہلے اس کلمے کو بلند کرنے والے مردوں میں وہ ہیں، آزاد مردوں میں۔ تو وہ کیا کرتے، جن پر ظلم ڈھایا جاتا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے آزاد کرایا۔ ان کے والد صاحب ابو قحافہ، عثمان ابو قحافہ نے کہا رہے کوئی مضبوط سا غلام ہوتا تو تمہاری مدد کرتا، یہ تم نے اس کے کیا کمزور سا اسے آزاد کرایا؟ لیکن صرف اسی لیے، وہ کتنے ہی غلام باندیا انہوں نے جن پر ظلم ڈھاتے تھے، وہ اسلام کی وجہ سے ان کو چھڑایا، انہوں نے آزاد کرایا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ یہ کرتے تھے، محلے والوں، قبیلے والوں کی بکریاں دوہتے تھے، ان کا دودھ نکالتے تھے، جو دودھ نکالنا نہیں جانتے۔ جب خلیفہ بن گئے تو ایک لڑکی نے کہا اب تو ہمارا نقصان ہو گیا، اب تو ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، دودھ میں نکالوں گا۔ یعنی خلیفہ ہونے کے بعد، حکمراں ہونے کے بعد وہ فرما رہے میں نکالوں گا دودھ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ تو دین کے کاموں میں اور دنیا کے کاموں میں جو جائز کاموں میں مدد کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، صحابہ کی سیرت طیبہ ہے، تو وہ ان کی مدد کرتے۔ اور وہاں جاتے ایک بڑھیا کے ہاں جو اندھی تھی بالکل، یعنی تہجد کے وقت وہاں جاتے، ان کا سارا کام پانی بھر کے، جھاڑو پونچھا کر کے جب آتے تشریف لاتے۔ اب ان کی وفات ہو گئی، حضرت صدیق رضی اللہ، اور ان کو بتایا نہیں، اس بڑی بھی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خلیفہ وقت ہیں، حضرت ابو صدیق ہیں۔ ان کو بتایا کون؟ عبداللہ، ان کا اصل نام عبداللہ ہے، وہ کہ اللہ کا بندہ، تو ہر آدمی اللہ کا بندہ، تو پھر میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ، ان کا اصل نام ہے ابو بکر، ان کی کنیت ہے۔ تو وہ ان کی وفات ہو گئی۔ اب اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ ڈھونڈتے کہاں ضرورت مند ہے، وہ بھی وہیں پہنچے، اسی گھر میں، اسی بڑھیا کے نابینا عورت کے گھر میں پہنچے اور ان کا سارا کام کیا۔ ایک دو دن چونکہ لیٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے پوچھا بیٹا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ حضرت ابو بکر نہیں ہے، وہ کہا کہ وہ سمجھ گئے فوراً، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ گئے کہ یہاں تو وہ صدیق آتے تھے، کہ بیٹا میں سوچ رہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، بہت اچھا بیٹا، ان کا سارا کام کر کے جاتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت طلحہ جو ہیں وہ ان کی ٹوہ میں لگ گئے کہ یہ جاتے کہاں، اور ان سے اس عورت کے پاس گئے کہ یہ جو آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا بیٹا یہ تو سارے کام کر جاتے ہیں میرے، جھاڑو صفائی پونچھا، باہر سے پانی لانا، سارا کام کر کے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ افسوس تو حضرت عمر کی ٹوہ لیتا ہے، اس کے عیب تلاش کرتا ہے۔ حضرت طلحہ نے اپنے آپ پر ملامت کی۔ تو یہ عظیم لوگ تھے، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تعاون کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کرتے، تو تمام صحابہ کے یہ رویہ تھا۔ تو اللہ فرما تعاونوا علی البر، کہ نیکی کے کاموں میں تم تعاون کرو۔ بر میں تمام امور آتے ہیں، یعنی ہمارے جو جوان ہیں اگر ان کو ناجائز مقدمات میں گرفتار کیا ہے تو ان کے لیے کوششیں کرنا،
ان کو چھڑانے کی کوشش کرنا. ہمارے علماء کو، ہمارے دعات کو اگر ایسا کیا ہے ناجائز مقدمات میں، تو ان کے لیے آواز بلند کرنا، دستے تعاون، ان کا ساتھ دینا، اور جو آدمی کر سکتا ہے اپنے زبان سے، اپنے عمل سے وہ کرنا، یہ سب البر معین، اس کے لیے کوشش کرنا اور اس کو خیر کا کام سمجھ کے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا. تعاونوا علی البر والتقوی، تو جو تقوی ہے وہ بر ہے، کل بر تقوی، ہر بر تقوی ہے، کل تقوی بر، اور ہر بر جو ہے، ہر تقوی وہ نیکی ہے. یہ تاکید کے لیے اللہ نے فرمایا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ جو بر ہے، نیکی وہ ہے، یعنی فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی، اس کو یہ تو بر ہے. اور تقوی جو ہے یہ واجبات کی رعایت کرنا، واجبات کی رعایت کرنا، یعنی آپ نے فرمایا داما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی جن چیزوں میں شکوک و شبہات ہیں ان کو چھوڑ کر جو صاف شفاف ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں، ان کو اپنانا. تو یہ تعاون علی البر والتقوی ولا، اسی لیے مسلمان کی آپ نے طرف تعریف فرمائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان جو ہے مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، نہ قول سے، نہ عمل سے، نہ زمین جائیداد کسی بھی طرح، نہ دل میں حقیر سمجھتا ہے اسے، نہ زبان سے اظہار کرتا ہے. کوئی مسلم مرد کسی مرد کو، کوئی مسلم عورت کسی عورت کو، اس پر لا یظلمہ، وہ ظلم نہیں کرتا. ولا یسلمہ، اور نہ وہ اس کو ظلم کرنے کے لیے چھوڑتا ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. کہ ہمارے نوجوان، ان کو اگر قید و بند میں ڈال دیا جائے، قید خانوں میں، جیل خانوں میں ڈال دیا ہے نوجوانوں کو، علماء کو، اور وہ آرام سے اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے. ولا یسلمہ، یعنی یہ اسلامی زندگی نہیں ہے، یہ مطمئن شہری زندگی، یہ اسلامی زندگی نہیں ہے. ہم فرمایا ولا یسلمہ، اس کو بے یار و مددگار مت چھوڑے، یعنی کوشش کرے ان کو چھڑانے کی، ان کی مدد ہر طرح سے، جس طرح سے مدد کر سکتا ہے کرے. تو ولا یسلمہ ولا یخذلہ، اور نہ وہ ایسا کرے کہ ان کی مدد نہ کرے. پھر دوبارہ اسی کو فرمایا ولا یخذلہ، اور اس کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مثالوں سے چونکہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں مثالیں دی، توحید کی مثالیں دی. ایسی مثال کہ گاؤں کا دیہاتی وہ بھی سمجھ جائے گا. اللہ فرماتا ہے انا صبر ما صبا، بارش ہم برساتے ہیں، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑ کر ہم نکالتے ہیں. کسان تو دانہ پھینک کر آ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اسے ہم اگاتے ہیں. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وانبتنا فیہا عنبا وقضبا وزیتون ونخلا وحدائق غلبا، پھر ہم اس سے غلے اس سے اگاتے ہیں. تو ایسی توحید کی مثالیں اللہ نے دی. کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا، اللہ فرماتا ہے کہ دکھاؤ ہمیں، اگر کوئی اور پیدا کرتا ہو ان چیزوں کو تو ہمیں بتاؤ. تو یہ مثالیں دی. اسی طرح آپ نے مثال دی کہ تمام مسلمانوں کے تعاون کی، محبت کی، مودت کی، کوآپریشن کی مثال ایسی ہے، المسلمون کرجل واحد، کہ تمام مسلمان جو ہیں ایسے ہیں جیسے ایک انسان. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. کہ تکلیف پیر میں تکلیف ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے. کسی کے ہاں کوئی دکھ ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ناجائز کسی نے اٹھا لیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے رہ گئے، تو آنکھ روتی ہے. اب مسئلہ تو دل کا ہے، وہ آنکھ کیوں روتی ہے؟ آنکھ وہ درد محسوس کرتی ہے. تو اس لیے تمام مسلمان جو ایک، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان. اب اس کے ایک اگر جزء میں، ایک آرگن میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپتا ہے. تو یہ مثل المومنین فی توادہم، آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت، ہمدردی کی، فی توادہم و تعاطفہم، اور ایک دوسرے پر رحم کھانے کی. تو اس میں وہ ایک ہیں، سب سارے مسلمان ایسے. تو جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے. تو ان کی مثال تعاون کی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ولا تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی الاثم ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. پھر اس میں فرمایا اور تم ایک دوسرے کی مدد مت کرو گناہ کے کاموں میں. اگر گناہ کے کاموں میں ہم مدد نہ کریں،
یہ زنا کے کاموں میں، شراب، جوا، قمار، سٹے بازی، ایک دوسرے پر ظلم ڈھانا، ایک دوسرے کا حق دبانا، اگر حق تلفیوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو وہ خود بھی ختم ہو جائیں گے، چونکہ ان کو تعاون ملتا ہے لوگوں کو، اس لیے وہ پنپتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا جو سسٹم ہے، پورا دنیا کا جو سسٹم ہے، حکمرانی کا سسٹم، حکومتوں کا سسٹم، تو عدلیہ میں بدعنوانی ہے، کرپشن ہے۔ یعنی عدل میں جو ججز ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں، وہ انصاف نہیں دیتے، اور جب تک آدمی مر جاتا ہے تو وہاں عدلی قانون سازی وہ اپنے مطلب کے قانون بنا لیتے ہیں، یعنی اپنے لیے سارے ٹی اے ڈی اے سارے سیلریز بڑھا رہے ہیں اور پبلک عوام پر ٹیکس کا بوجھ بڑھا رہے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان پہ۔ اعلامیہ ہماری جو میڈیا ہے وہ جو چیز حقائق ہے جو وہ خبریں نہیں دکھاتی، اس کو پلٹ دیتی ہے، یعنی وہ اپنے مطلب کی پیسے لے کر پیٹ دوسری خبریں دکھاتے ہیں، یعنی پونجی پتیوں کی، منووادیوں کی خبریں وہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی۔ تو اگر ہم خیر میں تعاون کریں گے تو پھر سماج اپنی اصل نہج پر آ جائے گا، اس سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس فرمان ولا تعاون علی الاثم والعدوان، ایک صاحب اسلام لائے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا کیا، ایک آدمی کو ختم کیا، وہ دشمن تھا، وہ اس کے پیسے ویسے لے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کے بتایا اللہ کے رسول یہ پیسے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیسے کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا ایسے ایسے ایک آدمی کو ختم کیا تھا، اس کے پیسے لوٹ لیے تھے۔ آپ فرمایا نہیں، یہ پیسے ہم نہیں لے سکتے، لیکن اسلام تمہارا قبول ہے، کلمہ پڑھ لو۔ یعنی خیر کے کاموں میں تعاون کرنا، شر کے کاموں میں یہ نہیں کر سکتے، یہ پیسہ ہم نہیں لے سکتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے دوسرے کا پیسہ۔ تو گناہوں کے کاموں میں تعاون نہ کرنا، مدد نہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے سہارا نہ بننا۔ وہ چھوٹا بچہ انڈا چوری کر کے لایا تو ماں نے حوصلہ افزائی کی، پھر اس کے بعد میں وہ گاؤں کو لوٹتا تھا، شہروں کو لوٹتا تھا، پھر پھانسی پہ چلا گیا تو اس نے ماں کی کان کاٹ لیا اس کو۔ اس نے کہا کہ اگر پہلے دن مجھے روک دیتی تو میں رک جاتا۔ تو برائی اس سے پھیلتی ہے، اس کو سہارا ملتا ہے سماج میں، سوسائٹی میں، گھر میں، اس سے باہر۔ تعاون، تو اللہ فرماتا ہے وہ تعاون، یہ اصول ہے، یعنی یہ بیسک اصول، یونیورسل ٹروتھ اللہ نے بیان فرمایا، وہ تعاون علی البر والتقویٰ، کہ نیکی کے کاموں میں تم مدد کرو، ولا تعاون علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کاموں میں اور ظلم کے کاموں میں۔ تو اسم کے معنی وہ گناہ جو اللہ کے حق میں کیے جاتے ہیں، یعنی جو اس تک محدود ہے، آدمی تک، یعنی اس کا اثر آدمی پہ ہی پڑے گا۔ عدوان جس کا اثر دور تک پڑے گا، یعنی گھر پر، سماج پر، ملک پر، دنیا پر جس کا اثر پڑے گا، یعنی ظلم و زیادتی کرنا، بندوں کے حقوق دبانا، اور اسم اللہ کے حقوق ماننا۔ تو اللہ تو بڑا غنی ہے، مغنی ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو اس کے معافی کی شرط وہ کہ وہی حق ادا کرے یا اس سے معافی مانگ لے، اس کی شک۔ تو اس لیے اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق دونوں آ گئے اسم میں عدوان۔ تو قرآن کی خوبی یہ ہے، اس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے معنی کے سمندر اس میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم تعاون کریں، تمام خیر کے کاموں میں تعاون کریں، اور جو ہمارے علماء، اکابرین، ہمارے نوجوان ناجائز مقدمات میں گرفتار کر لیے گئے ہیں، ماخوذ ہیں، ان کے لیے تگ و دو کوشش کریں، دوڑ دھوپ کریں، احتجاج کریں ہر طرح سے، یعنی اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اور مال سے، مالی دامیں، درمیں، سخنیں، قدمیں، ایک قدم چل کے مدد کریں۔ اور آخری ہے کہ اللہ سے دعا کریں، آدمی کا تعلق، ہر انسان کا اللہ سے تعلق ہے، تو اس سے دعا کرے اللہ فضل فرمائے اور عالم اسلام کے حالات کو بہتر بنائے، ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی، ہمارے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔